أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قسط، دعوت کی دوسری قسط۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس نے بھی دیکھا آپ کی سیرت کا آئینہ، نظروں نے اس کی پا لیا حکمت کا آئینہ۔ رحمت کا آئینہ ہے وہ رحمت کا آئینہ، شفقت کا آئینہ ہے وہ شفقت کا آئینہ۔ ٹوٹے دلوں کو در سے نبی نے ملا دیا، سب دیکھتے ہیں مل کے محبت کا آئینہ۔ تو معزز سامعین، ہم نے یہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر کیسا کوہرام مچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو اسی طریقے سے قوم سمود کو جو پیغمبر بھیجے یعنی نوح علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی، اور وہ سبھی نبیوں کی یہی دعوت تھی کہ اللہ نے کہا، اور نبیوں نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت جائز نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ لوگو، میرا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اسی نے ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے لوگوں کو درس دیا۔ سنو، خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین۔ کھانا بھی رب کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا، پانی بھی رب کے سوا کوئی نہیں پلا سکتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا عطا فرماتا ہے۔ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھانے آئے تھے، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا حشر کیا۔ جس کام کے لیے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے، اسی کام کو ہم نے چھوڑ دیا اور باقی تمام چیزوں کو ہم نے تھام رکھا ہے۔ جو مقصد تھا نبی کی بعثت کا، اس مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے بھلا دیا، ہم نے اپنی زندگیوں سے اسے دور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد نہ تھا کہ ہم چمٹے جائیں، ہم پھولوں کے ہاروں سے لدوائے جائیں، ہم تبلے کے تھاپ پر ہاتھ مارے، ہم سروں کو حرکت دے، ہم گھنگرو پہن کر ناچے۔ یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہرگز ہرگز نہ تھا، اور نہ ہی یہ مقصد تھا کہ وہ لوگ جو مر گئے ہیں، جن کو اپنی قبر نہیں ہے، ہم ان کو خدا بنا کر ان کی قبروں کو شعائر اللہ قرار دے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ پیغمبر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ بندوں کے سارے رشتے توڑ کر ان کے تعلقات کو ایک اللہ سے استوار کیا جائے، تاکہ جھکائے تو سر اس کے آگے جھکائے، پھیلائے تو جھولی اس کے آگے پھیلائے۔ اور اسی لیے آج نبی پاک کے اس فرمان کی حکمت پر نظر ڈالیں تو بات سمجھ میں آتی ہے
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جبکہ اس کائنات سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، چل چلاؤ کا وقت قریب تھا، اس وقت آپ نے سب سے زیادہ زور دیا تو اپنی خبر سے لوگوں کو ہٹانے پر زور دیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ پر موت کی بے ہوشی طاری تھی، سر اقدس کو اٹھایا، ہوش آیا تو فرمائے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبورا انبیائہ وہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں اور یہودیوں پر جنہوں نے اپنی نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لا تتخذوا قبری، لوگوں میری خبر کو بت بنا کے پوچھنا شروع نہ کر دینا۔ لا تتخذوا قبری عبدا، لوگوں میری خبر پر میلے نہ لگانا۔ سارا زور اور آخری وقت میں اس بات پر دیا کہ لوگوں کی توجہ نبی کی رخصتی کے بعد نبی کی خبر کی طرف نہ لگ جائے، اللہ کی طرف ہو جائے تاکہ اللہ کی توحید میں خلل نہ آنے پائے۔ آج سارا زور مسلمانوں کا قرآن و سنت سے نظریں ہٹانے اور خبروں پر جمانے پر صرف ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان امت اس دعوت کو بھول چکی ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ محمد رسول اللہ نے تکلیفیں اٹھائی تھی، مارے کھائی تھی، ان کو کوئی بات یاد نہیں رہی۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہم معاذ اللہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے جگہ جگہ مزار بنوا دیے ہیں۔ اور کل غور کر کے دیکھیں، ایک مولوی صاحب کا بیان چھپا اخبار میں، انہوں نے ایک پیر صاحب سے کہا یہ مزار شعار اللہ ہے اور شعائر اللہ کی توہین کرنے والا مرتد ہے۔ معاذ اللہ، کیا معنی ہے؟ آؤ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شاعر اللہ نہیں تو اور کسی کی خبر ہے جو شاعر اللہ بن سکتی ہے۔ محمد رسول نے اپنی خبر کو بھی لوگوں کے لیے مرکز نکاح نہ بنانے کا حکم دیا۔ فتوے سستے ہو گئے ہیں، ہر آدمی فتووں کو اٹھائے ہوئے ہے اور لوگوں پر فتوے بازی کر رہا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے ساری توجہ شرک کو بڑھانے پر صرف کی۔ آج میں ایک ولی کے حالات پڑھ رہی تھی کہ ایک پیر نے اپنے مریدوں کو کہا، مریدوں جہنم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مریدوں نے کہا، کیوں پیر جی، کیوں شاہ جی، ایسی کیا بات ہوگی؟ کہنے لگے، میں جہنم میں ایک تھوک ڈال دوں گا، جہنم میرے تھوک سے برف بن جائے گی، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غور کرے سامعین، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے پیر نے سوچا کہ یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا، سنو میرے مریدوں، جہنم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مریدوں نے کہا، کیوں پیر جی، کیوں شاہ جی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا، مجھ کو اپنا خیمہ جہنم کے اوپر لگانا ہے اور اس وقت تک اپنا خیمہ نہیں اٹھانا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو جہنم سے آزاد نہیں کروا لیتا۔ کیا یہ درس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا یہ توحید ہے اس نبی کی جس نے اپنی جان صرف اس لیے کھپائی کہ لوگوں میں شعور بیدار ہو اور لوگوں کو توحید کا راستہ دکھائے؟ یہ دین ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اللہ سے ڈر جانا، دنیا میں نیکی کا کام کر لینا، اللہ کی توحید میں خلل نہ آنے دینا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ ایک روایت کے الفاظ میں کچھ یوں سے ملتا ہے، سلمنی معاشیتا من مالی، کہ اے فاطمہ جہنم سے بچانا تو بڑی بات ہے، میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا
پھر اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا اور کہا یا صفیہ امت رسول اللہ سلنی من مالی ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے پھوپھی، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے ابھی مانگ لو، میں کوشش کروں گا کہ تیری مانگ کو پوری کروں۔ یہ نہ سوچنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھتیجا ہے، قیامت کے دن مجھ کو چھڑا لے گا۔ اور حدیث کے الفاظ میں یوں بھی ہے سلنی من مالی ما شئت، جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ پھوپھی، قیامت کے دن تیرا بھتیجا تیرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو پھوپھی اور بیٹی کا مسئلہ ہے، وہاں ایک ایسا نبی جس کے بارے میں عرش والے نے خود کہا تھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے پوری کائنات میں سے ابراہیم کو یہ اختیار بخشا ہے کہ میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ وہ ابراہیم کہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے باپ نے شرک کا ارتکاب کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، خلیل اللہ بھی رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ساری کائنات حاضر ہوگی۔ خلیل اللہ کہیں گے کہ آج اللہ رب العالمین ساری دنیا کے سامنے میرا باپ جہنم میں جائے گا۔ اے اللہ رب العالمین، اے مالک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کہیں گے خلیل اللہ اپنے پیروں کی طرف تو دیکھو۔ خلیل اللہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ ان کے باپ کو بجو کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ وہاں پیغمبروں کا یہ عالم اور یہاں جنت کی فیکٹریاں کھلی ہیں، جس کو جی چاہے جنت کی ٹکٹ دے دو۔ اگر نبیوں کے باپ، انبیاء کی بیویاں اور نبیوں کے بیٹے توحید سے کنارہ کشی اختیار کر کے جنت میں نہیں جا سکتے تو باقی کون جائے گا؟ لوگوں، اس بات کو سمجھو تو صحیح، اس بات پر غور و فکر کرو تو صحیح، اس بات پر تدبر کرو تو صحیح۔ سب سے زیادہ اسلام کے اندر اہمیت اگر کسی مسئلے کو ہے تو وہ توحید کا ہے۔ اگر توحید کا عقیدہ درست نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر بنیاد درست ہے تو اس کے اوپر استوار ہونے والی عمارت بھی درست ہے، اور عمارت ہی درست نہیں ہے، بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ مسئلہ تو بالکل سیدھا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری ساری توجہ عمارت پر بھی نہیں بلکہ عمارت کے اوپر چڑھے ہوئے غلافوں پر لگی ہوئی ہے۔ عمارت بھی غیر، بنیاد تو ہے ہی نہیں، توحید کا عقیدہ موجود ہی نہیں ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھ لیں، اگر توحید کا عقیدہ درست نہ ہو تو آدمی 100 حج کر لے، لاکھوں نمازیں پڑھ لے، سارا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی اتنی بھی قیمت نہیں کہ جتنی مکھی کے پر کی قیمت ہوتی ہے، کیونکہ جب عقیدہ ہی درست نہیں پھر باقی کیا رہا۔ اس لیے لوگوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے میں ہماری سب سے زیادہ توجہ اس اعلان اور اس فرمان کی طرف ہونی چاہیے جس اعلان اور فرمان سے نبی کو نبوت اور رسالت ملی تھی۔ باقی ساری چیزیں بڑی برکت کا باعث ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کافروں اور مسلموں کے درمیان مشترک ہے۔ کافر بھی ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کسی کافر سے، کسی مشرک سے یہ بات ثابت نہیں کہ اس نے نبی کی وجود و سقا کا اور وفا کا انکار کیا ہو۔ سب نے انکار کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اور آج وہی کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔ باقی سارے تذکرے موجود ہیں، نبی کی دعوت کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈریے، یاد رکھیں کہ توحید کی دعوت وہ دعوت تھی جس کا اعادہ اور تکرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے 13 برس تک جاری رکھا۔ مکے کی ساری زندگی میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں سوائے آخری دور میں اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ نماز کا، ایک بات کہی، لا الہ الا اللہ۔ اپنا عقیدہ درست کر لو، توحید کے عقیدے پر پختہ ہو جاؤ۔ اور توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے توحید 2 لفظوں میں سمجھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعفت فاستمع باللہ۔ توحید 2 لفظوں میں یہ ہے کہ کائنات میں کبھی تیرے ہاتھ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بارگاہ میں نہ اٹھے۔ جب بھی سوال کے لیے اٹھے تو رب کی بارگاہ میں اٹھے، اور جب بھی تو مدد کے لیے زبان کھولے، پکارنے کے لیے زبان کھولے، الفاظ بیان کرے تو اکیلے رب کو پکارے۔ سوال بھی اللہ رب العالمین سے اور مدد بھی اللہ رب العالمین سے۔ یہ ہے توحید کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ انسان کے دل و دماغ میں تبھی پختہ ہو سکتا ہے جب انسان کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے سوا اس کے پاس بھی کوئی چیز موجود نہیں۔ جب یہ ہو کہ کچھ چیزیں غیر اللہ کے پاس بھی ہیں تو پھر یہ عقیدہ پختہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک آدمی نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی، یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر بوٹ کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور کسی سے کوئی چیز مانگنا جائز نہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک۔ پھر نبیوں کی زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ نبیوں نے کسی سے مانگا ہے، جنگوں میں کامیابی مانگی تو اللہ رب العالمین سے مانگی، سفر میں روٹی مانگی تو اللہ رب العالمین سے مانگی، غریب الوطنی میں مدد مانگی تو اللہ رب العالمین سے مانگی، بیماری میں شفا مانگی تو اللہ رب العالمین سے مانگی، بڑھاپے میں بچہ مانگا تو اللہ رب العالمین سے مانگا، غلطی کے لیے تلافی مانگی تو اللہ رب العالمین سے گناہ کے لیے معافی مانگی، اور کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ ہے توحید۔ لوگوں، بات کو سمجھو، حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی دعوت تھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے پیغمبروں کی دعوت تھی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سارے پیغمبروں کو میں نے ایک ہی پیغام دے کر بھیجا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ لوگوں کے رشتے ساری کائنات سے توڑوا کر ایک اللہ سے جڑواؤ، اور انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا اور فریاد رس دوسری کوئی ذات نہیں ہے۔ تو سامعات، یہ تھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دشمن تھے جتنے جا کے شیر و شکم ہوئے، توڑا نبی نے ساری عداوت کا آئینہ۔ نبیوں کے بھی امام کا رتبہ عطا ہوا، دیکھے کوئی نبی کی امامت کا آئینہ۔ نکلی کرن حرا سے منور جہاں ہوا، نکلی کرن حرا سے منور جہاں ہوا، باقی نہیں رہا کہیں ظلمت کا آئینہ۔ امت کو آئینے کی ضرورت نہیں رہی، امت کو آئینے کی ضرورت نہیں رہی، خود ہی نبی ہے اپنی اس امت کا آئینہ۔ تو اتنا کہتے ہوئے اس دعا پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زندہ کرنے والے بنائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو نیک راہ پر گامزن فرمائے۔ الہ العالمین ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو درگزر فرمائے۔ اے الہ العالمین تمام سنتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے والے بنائے، اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.